السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے پچھلے ناول کو بہت زیادہ پیار دیا، اور اس کا سیزن 2 بھی ریڈ کرنا تھا، سب کہہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا PDF نہیں ملا مجھے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملے تو کائنڈلی مجھے جو ہے وہ لنک شیئر کر دیں یا بتا دیں کہ کس ویب سائٹ سے مل رہا ہے۔ اور اس کی ویڈیوز ہیں لیکن PDF نہیں ہے۔ میں پڑھنا چاہ رہی تھی خود بھی کہ آگے مطلب ان کی لائف کیسی ہوگی، لیکن چلیں اگر PDF جلدی مل گیا تو پھر وہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ اور پھر آج جو ہے وہ ناول شروع کرنے جا رہی ہوں، ہجرے جانا، تحریر ہے امیشا خان کی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ریکویسٹ آئی ہے نا وہ فاطمہ کی آئی ہے۔ 2 دنوں سے ان کو جیسے ہی پتہ چلا نا کہ یہ مطلب پچھلا جو زحال والا ناول تھا وہ ختم ہونے والا ہے، ان کے میسیج پہ میسیج، کمنٹس پہ کمنٹس آ رہے تھے، اور جو ہے میں ویسے سوچ رہی تھی کہ سکون رقصم کا جو سیزن 2 ہے وہ سٹارٹ کروں گی، لیکن ان کے میسیجز اتنے زیادہ آ رہے تھے، اتنی وہ ریکویسٹ کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں پہلے یہ والا کر لیتے ہیں اور پھر وہ کریں گے۔ کوشش کروں گی کہ ساتھ اگر اس کو کنٹینیو کر سکوں زحال والے کو، کہیں سے اگر مجھے PDF مل گیا تو، لیکن فی الحال تو یہی والا کرتے ہیں۔ اور کون چاہتا ہے کہ سکون رقصم کا پارٹ 2 جو ہے مطلب سیزن 2 جو ہے وہ بھی ریڈ کروں؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے پارٹ بھی جو ہے نا آیا کریں گے۔ تو چلیں پھر آج یہ والا ناول سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ چلیں فاطمہ، اب آپ تو خوش ہو گئی ہوں گی، پھر شروع کرتے ہیں۔ کام کہاں تک پہنچا؟ لاس ویگاس، امریکہ کا شہر کے عالی شان آفس میں بیٹھے وجود نے پوچھا۔ سر کچھ پتہ نہیں چل رہا، دلاور نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مقابل کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ تو کب پتہ چلے گا؟ زاویان خان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 10 سالوں سے تم لوگ کوشش ہی کر رہے ہو۔ زاویان خان نے غصے سے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ اگر تم نے مجھے اگلے 10 دنوں میں کوئی اچھی خبر نہ سنائی دلاور، تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اسے ڈھونڈو دلاور خان، ورنہ میں تمہاری ہستی گم کر دوں گا۔ اس دفعہ اس نے اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، دلاور کہتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زاویان خان نے ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زور سے دیوار میں دے مارا تھا۔ زاویان خان اپنی چیئر سے اٹھ کر آفس کی ونڈو کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ونڈو سے لاس ویگس کا ایک خوبصورت ویو نظر آتا تھا۔ زاویان خان نے اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، 6 فٹ قد، گورا رنگ، پٹھانی تیکھے نقوش اور کھڑی مغرور ناک کے ساتھ وہ ایک رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی خوبصورتی تو بیان سے ہی باہر تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ خوبصورتی کا پیکر تھا، لیکن اس کی سبز آنکھیں ویران تھیں، ان میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ شاید ان میں کسی کو ڈھونڈنے کی تڑپ تھی، یا شاید ان خوبصورت سبز آنکھوں میں کسی کے لیے نفرت چھپی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا اس کی آنکھوں کی ویرانی کی وجہ کیا تھی۔ زاویان خان اپنی سوچوں میں گم ونڈو کے آگے کھڑا تھا کہ اس کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اسکرین پر موجود رحیم خان کا نام دیکھ کر اس نے کال پک کر لی۔ کال پر ملنے والی خبر نے زاویان خان کی آنکھوں کی تکلیف کو مزید بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم ان کا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اب اسے اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ میری پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ جلد از جلد۔ اگلی طرف سے کال اٹھاتے ہی اس نے حکم صادر کیا تھا اور بنا کوئی جواب سنے کال کاٹ بھی دی۔ اس نے چیختے ہوئے ونڈو کے شیشے پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دے مارا اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے کو نوک ہوتے ہوئے سنا۔ دروازے کی نوک ہونے کی آواز پر اس نے اپنا سر ونڈو کے شیشے کے ساتھ ٹکا دیا اور گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ آفس کی چیئر سنبھالی اور سرد آواز میں کم ان کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مینیجر کمرے کے اندر داخل ہو کر ادب سے اس کے ٹیبل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ زاویان خان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سر آپ کی 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ بک ہو چکی ہے۔ میری ساری میٹنگز 1 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دو۔ لیکن سر کل تو ابھی مینیجر مزید کچھ کہتا کہ زاویان نے سر اٹھا کر اسے سرد آنکھوں سے گھورا تھا۔ سوری سر، مینیجر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا نظریں جھکا گیا۔ یو مے لیو ناؤ، تم جا سکتے ہو۔ مینیجر بوتل کے جن کی طرف فوراً آفس سے غائب ہو گیا تھا۔ زاویان خان بھی 1-2 فائل چیک کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ شایان خان کی گاڑی گرلز کالج کے آگے کھڑی کسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی لڑکیاں کالج سے باہر آ گئیں۔ 2 لڑکیاں شایان خان کی گاڑی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم لالا، دروازہ کھولتے ہوئے دونوں نے اکٹھے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، شایان نے نرمی سے جواب دیا۔ اب شایان خان کی نظر کالج کے دروازے کے پاس کھڑے نازک وجود پر تھی، جو ادھر ادھر نظر دوڑا کر شاید اپنی گاڑی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو ایک بڑی سی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا، جس میں صرف اس کی آنکھیں واضح تھیں،
لیکن شایان خان نے اسے اس کی سیاہ گہری آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا۔ آج حور کالج نہیں آئی؟ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی روحا اور زویا سے استفسار کیا۔ نہیں لالا، کل پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آج حور کالج نہیں آئی، زویا نے جواب دیا۔ زویا کے جواب پر شایان گاڑی سے باہر نکلا اور اب اس کے قدم سے آنکھوں والے نازک وجود کی طرف تھی۔ شایان خانزادہ کو اپنی طرف آتے دیکھ خالے کے پسینے چھوٹے تھے۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شایان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ لالا نہیں آئے ابھی، خالے نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی میں بیٹھو، ہم خان حویلی ہی جا رہے ہیں، شایان نے روب سے کہا۔ نہیں لالا آنے والے ہوں گے، خالے نے من مناتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، اب کی بار شایان نے غصے سے کہا تھا۔ خالے ابھی بھی اپنے جوتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شایان خان کے غصے سے اس کی جان جا رہی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تم خود گاڑی میں بیٹھ رہی ہو یا میں تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر بٹھاؤں؟ خالے کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ شایان خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شایان کی سرگوشی پر خالے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کی طرف چل پڑی۔ شایان اس کی پشت دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ خالے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زاویہ دروازہ اندر سے پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ زویا دروازہ اندر سے پہلے ہی لاک کر چکی تھی۔ خالے تم آگے بیٹھ جاؤ، پیچھے جگہ کم ہے، زویا کا لہجہ شرارتی تھا۔ خالے نے روان سے ہوتے ہوئے زویا کو دیکھا اور پھر زویا اور روحا کے درمیان جگہ کو دیکھا، جو کم از کم اس کے لیے تو کافی تھی۔ جلدی اندر بیٹھو، خالے کو پچھلی سیٹ کے دروازے پر کھڑا دیکھ شایان دوبارہ روب سے بولا تھا۔ خالے مرتی کیا نہ کرتی روان سی ہوتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن چہرہ اس کا ونڈو کی طرف تھا۔ حویلی تک کا رستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ خان حویلی کے پوچھ میں شایان کی گاڑی رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی روحا اور زویا اندر کی طرف بھاگ گئیں۔ خالے بھی جلدی سے دروازہ کھولنے ہی والی تھی، لیکن شایان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شایان جی جانے شایان نے اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ ہاتھ کیوں پکڑا؟ خالے کی بات پر شایان نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم پر ہاتھ پکڑنے سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، شایان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شایان کے جواب پر خالے کی نظریں جھک گئیں۔ شایان خان نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ثابت کیے تھے۔ شایان کے گرم ہونٹوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے خالے کے وجود میں کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ خالے نے بھی سخت اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ شایان کی جان، شایان نے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے اس کا نقاب اتارا تھا۔ کوئی آ جائے گا، خالے نے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ آنے دو، بیوی ہو میری، شایان نے اسے مزید قریب کیا تھا، لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ خالے نے معصومیت سے ایک اور کوشش کی تھی۔ مطلب رخصتی کے بعد تم بالکل بھی مزاحمت نہیں کرو گی؟ شایان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ہاں، خالے نے شایان کے سوال پر غور کیے بغیر جلدی سے نہیں کہا، لیکن 2 سیکنڈ بعد جب اس کے ذہن نے کام کیا تو فوراً ہاں کہہ کر سر اوپر نیچے ہلانے لگی۔ شایان خان اس کے انداز پر کہکا لگا گیا۔ پھر تو رخصتی جلدی ہی کروانی پڑے گی۔ شایان نے خالے کو مزید چھیڑا تھا۔ خالے نے اپنی آنکھیں پٹپٹائی تھیں، اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ شایان خان نے اس کے روان سے چہرے کو دیکھ کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ اب شایان کی نظر کا مرکز اس کے گلابی کندھاری ہونٹ تھے۔ شایان کی نظروں کا مرکز اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے خالے لرزی تھی۔ شایان خالے کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا کر سر بھر کے رہ گیا۔ خالے نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کب ختم ہوگی یہ دوریاں؟ شایان خان نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خالے کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ خالے تو اپنی آزادی کے ہی انتظار میں تھی۔ شایان کے چھوڑتے ہی فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ شایان ایک دفعہ پھر سے کہکا لگا گیا۔ شایان گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر ٹکا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس وقت وائٹ شلوار قمیض زیر تن کیے ہوئے تھا۔ وائٹ شلوار قمیض اس پر کافی جچ رہی تھی، اوپر سے اس کی نیلی آنکھیں۔ وہ ایک ساحر تھا، کسی کو بھی اپنی خوبصورتی کے جادو میں جکڑ سکتا تھا۔ شایان خان اپنی پھپھو سے ملنے آیا تھا، لیکن پورچ میں کھڑی زاویان خان کی گاڑی کو دیکھ کر ہو گیا۔ اسے یقین تھا زاویان خان صبیہ بیگم کے کمرے میں ہوگا اور اس وقت وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرے گا، اس لیے واپسی پر اپنی پھپھو سے ملنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو خان حویلی سے باہر نکال گیا۔ زاویان خان اس وقت حویلی میں صبیہ بیگم کے کمرے میں ان کے بیڈ کے پاس ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا۔ وہ آج صبح 9 بجے ہی پاکستان پہنچا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ زاویان صبح 9 بجے سے ہی صبیہ بیگم کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ صبیہ بیگم کے چہرے پر برسوں کی تھکان تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ تھک چکی ہیں زندگی سے، اور جتنے دکھ انہیں زندگی نے دیے تھے تھکنا بنتا بھی تھا۔ زاویان خان بے صبری سے ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے امریکہ میں صبیہ بیگم کی طبیعت خرابی کی خبر ملی وہ تب سے ہی بے چین تھا۔ اب اسے چین تب ہی آنا تھا جب صبیہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اسے اپنے گلے سے لگانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صبیہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زاویان خان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ صبیہ آنکھیں کھول کر زاویان کو دیکھنے لگی۔ صبیہ کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، لیکن آنکھوں میں تکلیف ابھی بھی قائم تھی۔ صبیہ بیگم کی مسکراہٹ دیکھ زاویان میں ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف صبیہ بیگم کے سامنے ہی ہلکا سا مسکراتا تھا تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ زاویان میری جان تم کب آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے میری موم تکلیف میں ہوں اور میں ان کے پاس موجود نہ ہوں۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ تم سے کس نے کہا میں تکلیف میں ہوں؟ صبیہ بیگم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبیہ کی بات پر زاویان کی آنکھوں میں قرب ٹھہرا تھا۔
زاویان اپنے جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لینے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ماں مجھے مس کر رہی ہوں، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ زاویان نے صبیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ صبیہ نے مسکراتے ہوئے زاویان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں مس نہیں کرتی زاویان، تم تو ہر وقت میرے دل میں رہتے ہو۔ مس تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، اور کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو بھول سکتی ہے؟ کیا آپ کو بھی وہ یاد ہے؟ زاویان بے اختیار کہہ گیا۔ کون؟ صبیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ صبیہ کی حیرانگی پر زاویان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور اپنے سوال پر بے اختیار غصہ آیا۔ میں اور کون؟ ریحان خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ریحان خان کو دیکھتے ہی زاویان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویان غصے سے دھاڑا۔ صبیہ نے زاویان کو ٹوکا۔ میں اپنی پھپھو جان سے ملنے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ ریحان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ مام کہیں نہیں جائیں گی، زاویان نے مام پر زور دیتے کہا، جو صبیہ اور ریحان خان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ زاویان میری جان، تم جا کر فریش ہو جاؤ، پھر سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ صبیہ نے اپنی جنونی بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ صبیہ بیگم کا انداز التجائی تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ زاویان نے اپنی بات دہرائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ نہیں جاؤں گی۔ صبیہ نے زاویان کی بات کی تصدیق کی تھی۔ زاویان نے صبیہ بیگم کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر ایک جتاتی نظر ریحان خان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی بجائے حویلی میں موجود اپنے آفس کی طرف تھا۔ پھپھو جان، ریحان نے ناراض چہرے کے ساتھ احتجاج کیا تھا۔ صبیہ نے ریحان خان کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر ڈھانے والی مسکراہٹ دبائی تھی۔ جی پھپھو کی جان، رہنے دیں پھپھو جان، آپ مجھے مکھن نہ لگائیں، ریحان خان نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ میں اپنے دونوں بیٹوں سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن مجھ سے تھوڑا زیادہ۔ ریحان خان نے فوراً تصحیح کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی امید تھی۔ ریحان خان کے انداز پر صبیہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ریحان خان کے اس انداز کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک 27 سالہ خوبرو نوجوان مرد ہے، لیکن صبیہ بیگم کے لیے تو وہ آج بھی 7 سالہ شرارتی سا ریحان تھا، جو اپنی پھپھو کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ اچھا، آپ تحقیقیں ہی کرتے رہو گے، اپنی پھپھو جان کو گلے بھی لگاؤ گے؟ ریحان خان مسکراتے ہوئے صبیہ بیگم کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا پھپھو جان، میں اسے آپ کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ اور پھر ریحان خان زاویان خان کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اور اس کو بڑی حویلی لے کر جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ریحان خان نے اپنے دل میں صبیہ بیگم سے وعدہ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ایک جنگ قائم تھی ریحان خان اور زاویان خانزادہ کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ تھا جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ یہ منظر ملک ہاؤس کا تھا۔ امائرا، اٹھ جاؤ، کب تک سو گی؟ فضا ملک بیڈ پر سوئے آڑے ترچھے وجود کو کب سے اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے جو امائرا نے تھوڑی بھی حرکت کی ہو۔ امائرا، اب کی بار فضا ملک اس کے کان کے قریب چیخی تھی۔ اف، کیا ہے مام، سونے دینا پلیز۔ امائرا اٹھ جاؤ ورنہ میں نے تم پر بالٹی پانی بھر کر ڈال دینی ہے۔ اٹھ گئی یار، اچھی بات ہے۔ اچھا اب چلو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ فضا ملک حکم صادر کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ چل بھئی امائرا، ورنہ آج مسز ملک نے تمہارا قتل ہی کر ڈالنا ہے۔ امائرا خود کو موٹیویٹ کرتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ کالج یونیفارم میں تیار ہونے کے بعد اس کا رخ ڈائننگ روم کی طرف تھا۔ حیدر ملک صاحب اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ فضا بیگم کچن میں ناشتے کی تیاری میں مشغول تھی۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ امائرا نے حیدر ملک کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں مارننگ وش کی تھی۔ مارننگ میری جان۔ حیدر صاحب نے امائرا کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ کیا بات ہے، آج میری بیٹی جلدی اٹھ گئی؟ جلدی اٹھی نہیں ہوں بابا جان، بلکہ زبردستی اٹھائی گئی ہوں، امائرا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اچھا، کس نے کیا یہ ظلم میری شہزادی پر؟ وہ ظالم کوئی اور نہیں بلکہ مسز ملک ہیں بابا جان، امائرا نے معصومیت میں اس انداز سے کہا تھا جیسے سچ میں اس پر کوئی بڑا ظلم کر دیا گیا ہو۔ حیدر ملک کا کہہ بے ساختہ تھا۔ اب میں تمہیں ظالم لگتی ہوں؟ فضا ملک نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ ماموں، آپ کو پتہ ہے سوتے ہوئے انسان کو اٹھانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ امائرا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری والی بات کی تھی، اور اگر سوتے ہوئے انسان کو ایک عدد کالج بھی جانا ہو تو پھر بھی اسے دوپہر کے 12 بجے تک سونے دیا جائے۔ فضا کی چاٹ پر امائرا نے منہ پھلایا تھا۔ اچھا چلیں، یہ اب تو اٹھ گئی نا میری جان، اب ہر صبح جلدی اٹھا کریں گی۔ حیدر ملک نے اپنی بیٹی کی طرف طاری کی تھی۔ آج یہ چڑیل کیسے اتنی جلدی اٹھ گئی؟ فضا ملک نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے، لیکن شامیر کی آواز پر چپ ہو گئی۔ شامیر نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی جگہ سنبھالی۔ بابا، شامیر کے چڑیل کہنے پر امائرا نے احتجاج کیا۔ شامیر، حیدر ملک نے شامیر کو ٹوکا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر ملک کی موجودگی میں کوئی ان کی جان سے پیاری بیٹی امائرا ملک کو تنگ کرے؟ سوری بابا، آج مس امائرا ملک اتنی صبح کیسے اٹھ گئیں؟ اب ٹھیک ہے، شامیر نے سرنڈر کرنے کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جملے میں رد و بدل کر کے پوچھا۔ بیٹر۔ امائرا نے بال جھٹکتے ہوئے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ چڑیل۔ امائرا کے ایٹیٹیوڈ پر شامیر جلتے ہوئے بڑبڑایا۔ امائرا نے اس کی بڑبڑاہٹ پہ اسے تیکھی نظروں سے گھورا تھا۔ چپ کر کے دونوں ناشتہ کرو۔ فضا ملک نے ان کی لڑائی کو ختم نہ ہوتے دیکھ حکم دیا تھا۔ جی ملکہ عالیہ۔ امائرا اور شامیر نے سر کو خم دیتے یک زبان
میں کہا تھا۔ ان دونوں کے انداز پر حیدر ملک کی ایک دفعہ پھر کہکا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ فضا ملک نے بھی امڑنے والی مسکراہٹ کو زبردستی روکا تھا۔ حیدر ملک نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ امائرہ ملک سبز آنکھوں والی گڑیا ہی لگتی تھی۔ گورا رنگ، بڑی بڑی سبز آنکھیں، چھوٹی کیوٹ سی ناک اور اس کے چہرے کی معصومیت تو ہر دیکھنے والے کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ وہ تھی اتنی خوبصورت، لیکن ایک چیز جس کی خوبصورتی بھی محتاج ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے قسمت۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ امائرہ ملک کی قسمت اسے کہاں لے کر جاتی ہے۔ ویسے یہاں کے تو اس کی سبز ہیں تو وہ شایان ڈھونڈ رہا تھا، شاید یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے، پر چلیں۔ رحیم خان اس وقت حویلی میں ہی بنے آفس میں کھڑکی کے سامنے کھڑا اپنی کسی سوچ میں گم تھا۔ حویلی کا یہ آفس بالکل ماڈرن طریقے سے بنوایا گیا تھا تاکہ خانزادوں کو یہاں کام کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ زاویان خان اور رحیم خان کا تو زیادہ تر وقت آفس میں ہی گزرتا تھا، جبکہ حویلی کے باقی دوست پوت آفس میں تب ہی قدم رکھتے جب انہیں اپنی کوئی بات منوانی ہو یا اپنے آغا جان کو امپریس کرنا ہو۔ اس کے علاوہ ان کا آفس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ زاویان خان آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر آفس میں لڑائی رحیم خان کو اپنی سوچ میں گم دیکھ کر زاویان نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کب آئے لالا؟ رحیم خان نے زاویان خان کو آفس میں دیکھ کر حیرانگی سے سوال کیا، کیونکہ وہ صبح سے ہی صبیہ کے پاس تھا۔ تائی جان کو ہوش آ گیا؟ رحیم نے ایک اور سوال پوچھا۔ زاویان خان نے اپنے ٹیبل کے سامنے کرسی کی بجائے صوف پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رحیم خان بھی اس کے سامنے والے صوف پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو؟ زاویان خان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زاویان خان کے سوال پر رحیم خان نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں سرخی واضح تھی۔ لالا آپ نے 15 گھنٹوں کا سفر کیا اور صبح سے ہی تائی امی کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ پہلے آرام کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ رحیم نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ رحیم خان، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ اس دفعہ زاویان کا لہجہ سخت تھا۔ رحیم کا دل تو نہیں کر رہا تھا بتانے کو، لیکن بتانا بھی لازمی تھا۔ لالا، کل تائی جان نے بے ہوشی میں جاتے ہوئے اس کا نام لیا تھا۔ رحیم کے الفاظوں پر زاویان کے وجود کو زلزلوں نے آ گھیرا تھا۔ زاویان خان کو اپنا دماغ سونا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں اب جلد ہی سب کچھ یاد آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے سب یاد آنے پر وہ دوبارہ صدمے میں چلی جائے، اور اس دفعہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ رحیم خان نے مزید آگاہ کیا تھا۔ رحیم خان نے زاویان کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں تکلیف اور کور تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، موم کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ زاویان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ لالا آپ فکر نہ کریں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اسے واپس آنا پڑے گا رحیم خان، ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ زاویان خان نے چیختے ہوئے کہا تھا اور اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے واز کو پھینک کے مارا تھا۔ واز دیوار کے ساتھ لگتے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے واپس آنا پڑے گا اور 20 سالوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اب کی بار زاویان نے دل میں سوچا تھا، شیر خان اور دلاور کو بلاؤ، رحیم مجھے وہ دونوں صبح تک حویلی میں چاہیے۔ جی لالا، اتنا کہہ کر زاویان آفس سے نکل گیا۔ حور صبیہ بیگم کے کمرے میں کھانے کا کہنے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی ٹکر دیوار سے ہوئی۔ اس کا سر کافی زور سے لگا تھا۔ ہیں، یہ دیوار یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ صبح تو نہیں تھی۔ اس نے اپنا سر سہلاتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اپنے سر کو سہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ بے ساختہ رکا۔ جسے وہ دیوار سمجھ رہی تھی، وہ دیوار نہیں بلکہ اس کا ڈراؤنا خواب تھا۔ اندھی ہو کیا؟ آنکھیں کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں؟ ریان خان پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ سو اب کیا یہ سس لگا رکھا ہے؟ حور کو ٹکتے دیکھ ریان خان دوبارہ چیخا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ریان خان نے حور کا بازو دبوچا تھا۔ ریان خان کی پکڑ حور کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ حور کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ریان خان کی اتنی سختی پر حور کی ہیزل آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جسے دیکھ ریان نے اپنی پکڑ تھوڑی ڈھیلی کی تھی۔ میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، حور نے معصومیت بھرا لہجے میں اس چیز کا، اور اپنا بازو چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ریان خان اسے جاتا دیکھ اپنے بال جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حور اپنے آنسو ضبط کرتی صبیہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ صبیہ بیگم کے پاس زاویان خان بیٹھا تھا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فریش ہو کر آیا تھا۔ لالا کھانا لگ چکا ہے، حور نے زاویان کو آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، زاویان نے نرمی سے کہا، لیکن چہرہ سنجیدہ تھا۔ حور گڑیا یہ بتاؤ ہمدان کہاں ہیں؟ ہمدان لالا، ان کا تو پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ حور نے زاویان کے سوال کا جواب وہ سوچ انداز میں دیا تھا۔ کیا مطلب؟ زاویان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ لالا، ہمدان لالا اور زائم لالا تو ایک ہفتے پہلے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے کہ میں آزاد پنچھی ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ حور نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے زاویان کو آگاہ کیا تھا۔ حور کے جواب پر زاویان خان کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید لال ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے صبیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تم جاؤ اور جا کر رحیم سے کہو کہ ہمدان کو کال کر کے کہے کہ فوراً حویلی آئے۔ جی لالا، حور معصومیت سے سر ہلا کر کمرے سے چلے گئی۔ ہمدان خان کی شکایت لگانے کے بعد اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی رحیم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایسی تھی، پل میں خوش ہو جانے والی اور پل میں رو دینے والی۔ شایان خان حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے۔ حویلی کے لان میں سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ شایان خان سب کو مشترکہ سلام کیا اور حالے پر ایک گہری نظر ڈالی جو کچن کے پاس روحا کے ساتھ کھڑی تھی۔ شایان خان نے آغا جان کی طرف بڑھ کر ان کے ہاتھ کو چوما تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ آغا جان نے اس کے کندھے کو
تھپتھپاتے ہوئے دعا دی تھی۔ آغا جان یعنی سیف اللہ خان حویلی کے سربراہ تھے۔ ان کی 4 اولادیں، 3 بیٹے واصف علی خان، توصیف علی خان، یوسف خان اور ایک بیٹی گل بانو تھی۔ خان حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر بڑی حویلی تھی جو سیف اللہ خان کے بھائی حبیب اللہ خان کی حویلی تھی۔ حبیب اللہ خان کی بھی 4 اولادیں، 2 بیٹے مصطفیٰ خان اور شاہنواز خان اور 2 ہی بیٹیاں صبیحہ اور ملیحہ تھیں۔ واصف علی خان کا صبیحہ کے ساتھ اور مصطفیٰ خان کا گل بانو کے ساتھ بچپن میں ہی نکاح کروا دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا تاکہ دونوں بھائیوں میں رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور خان خاندان ہمیشہ آباد رہے، جبکہ توصیف علی خان کی شادی گل بانو کی دوست امینہ خان سے ہوئی تھی اور شاہنواز خان نے آسیہ بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ واصف اور صبیحہ کی شادی میں یوسف جو کہ 1 ماہ پہلے ہی باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا، اس کی نظر ملیحہ پر پڑی اور پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا۔ یوسف علی خان کی بے جا ضد اور جنون کی وجہ سے 2 ماہ بعد ہی یوسف اور ملیحہ کی شادی کر دی گئی تھی۔ 1 سال بعد واصف اور صبیحہ کے یہاں بیٹا ہوا جن کا نام آغا جان نے زاویان خان رکھا، اور دوسری طرف بڑی حویلی میں بھی گل بانو اور مصطفیٰ خان کے یہاں بھی بیٹا ہوا جس کا نام ریحان خان رکھا گیا تھا۔ ریحان خان زاویان خان سے 2 ماہ بڑا تھا، لیکن مجال ہے جو زاویان نے کبھی ریحان کو بڑا مانا ہو۔ آغا جان اور داجی یعنی حبیب اللہ خان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ نانا اور دادا دونوں ہی بن گئے تھے، انہیں مزید کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ خان حویلی اور بڑی حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن کہتے ہیں نا خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس طرح خانزادوں کی خوشیوں کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، کیونکہ 6 سال گزر گئے اور 6 سالوں میں صبیحہ نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا، زائم واصف خان۔ توصیف خان اور امینہ کے بھی 2 بیٹے، رحم خانزادہ اور حمدان خانزادہ، اور ایک بیٹی ہالہ خان تھی۔ ہالہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ امینہ خان کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، لیکن حمدان خان کی پیدائش کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ پھر توصیف خان کے کہنے پر انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹی کو گود لے لیا۔ ہالہ انہیں بہت عزیز تھی، وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ہالہ سے محبت کرتی تھی۔ ان 6 سالوں میں ملیحہ اور یوسف اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ملیحہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے تو زاویان خان ہی ان کا بیٹا تھا۔ زاویان ہر وقت ملیحہ کے پاس ہی رہتا تھا، بچپن سے ہی زاویان کے سارے کام ملیحہ ہی کرتی تھی۔ زاویان کی بھی ملیحہ میں جان بستی تھی، ملیحہ کے بغیر زاویان کا 1 منٹ بھی گزارنا ناممکن تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی سگی ماں کو مورے کہنے کے بجائے ملیحہ کو مورے کہتا تھا، جبکہ صبیحہ بیگم کو موم کہہ کر پکارتا تھا۔ صبیحہ بیگم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے ان کے بہن کی خوشی بہت عزیز تھی۔ دوسری طرف بڑی حویلی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ گل بانو نے ریحان خان کے بعد 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا، روحا اور زویا۔ شاہنواز خان اور آسیہ بیگم کا بھی ایک بیٹا شایان خان تھا۔ یوسف خان بھی اپنے بھتیجوں اور بھتیجوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن دل میں اپنی اولاد کی چاہ بھی تھی۔ دل میں چاہ ہونے کے باوجود بھی یوسف خان نے ملیحہ کے سامنے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی، وجہ ملیحہ سے بے انتہا محبت تھی۔ ان 6 سالوں میں بھی یوسف خان کی محبت ملیحہ کے لیے کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبیحہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان رہتی تھی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی اور اللہ نے ان کی دعا سن لی کہ کچھ ہی دنوں بعد ملیحہ کو معلوم ہوا کہ وہ حمل سے ہیں۔ یوسف کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ان کی اولاد آنے والی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ یہی حال باقی لوگوں کا بھی تھا۔ حویلی والوں نے ملیحہ کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ صبیحہ تو ملیحہ کو بیڈ سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی۔ سب نے ملیحہ کا بہت خیال رکھا اور پھر 9 مہینوں بعد ملیحہ نے خوبصورت سی سبز آنکھوں والی شہزادی کو جنم دیا۔ ملیحہ اور یوسف کی زندگی اس شہزادی نے مکمل کر دی، لیکن ملیحہ کا پیار زاویان کے لیے بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کے لیے آج بھی زاویان اس کی پہلی اولاد تھا اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ان کی بیٹی کے نام کا مطلب شہزادی تھا۔ تو یوسف خان اپنی بیٹی کو پرنسس کہتے تھے، لیکن باقی سب حویلی والے خان ہی کہتے تھے، جو کہ زاویان خان کا حکم تھا۔ خانی پر زاویان کی حکومت تھی، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور دوسرے بچوں خاص طور پر ریحان خان کو تو اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ اس کے مطابق زاویان خان کے علاوہ باقی سب اسے تکلیف پہنچائیں گے، جبکہ زاویان کو منظور نہیں تھا۔ زندگی معمول پر ہی چل رہی تھی، حویلی والوں کی ساری دعائیں قبول ہو چکی تھی، سب کی زندگیاں مکمل تھیں، لیکن ایک رات جو خانزادوں پر قہر بن کر ٹوٹی اور سب برباد کر کے رکھ دیا۔ خانی کے ہونے کے 2 ماہ بعد یوسف خان اور ملیحہ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی اور مصطفیٰ خان کو اسی روز کسی نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ رات دونوں حویلیوں پر کوہرام بن کر ٹوٹی تھی، سب غم زدہ تھے۔ صبیحہ پر تو مانو قیامت ہی ٹوٹی تھی، ایک ہی دن میں اپنا سب کچھ کھو دیا، حد سے زیادہ محبت کرنے والا بھائی اور بھائیوں کی طرح ہی پیارا دیور اور سب سے زیادہ قیمتی اپنی اکلوتی بہن کو کھو دیا تھا۔ صبیحہ تو مانو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی، انہیں بہت گہرا صدمہ لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1 مہینہ کوما میں رہی تھی۔ انہیں PTSD ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماضی کا ایک حصہ بھول چکی تھی، وہ اس ایک رات کو بھول چکی تھی۔ انہیں کبھی کبھی ملیحہ یاد آتی تھی، لیکن جب بھی وہ ملیحہ کو یاد کرتی انہیں فلیش بیکس پچھلی یادیں آتی، انہیں وہ رات یاد آتی جس کی وجہ سے انہیں شدید قسم کے دورے پڑتے تھے، جس میں ان کا جسم اکڑ جاتا تھا۔
اور پوری جسم میں جھٹکے لگتے تھے، انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ دورہ پڑنے کے بعد وہ پھر سے سب بھول جاتی تھی، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ انہیں دورہ پڑا ہے۔ اس بیماری کو ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ سبھی اپنا زیادہ تر وقت حور کے ساتھ گزارنے لگے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اور حور سے محبت کی وجہ سے ان کو دورے کم پڑنے لگے تھے۔ خان حویلی اور بڑی حویلی پر قیامت ٹوٹی تھی، لیکن سب کو آگے تو بڑھنا ہی تھے، اپنے لیے نہ صرف اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن اپنوں کا غم آج بھی ان کے دلوں میں زندہ تھا، کسی کے دل میں درد بن کر، کسی کے دل میں جنون اور نفرت بن کر، تو کسی کے دل میں انتقام کی آگ بن کر۔ شایان خان اپنی پھپھو سے اور باقی سب سے مل کر روحا اور زویا کو اپنے ساتھ لے کر بڑی حویلی واپس چلا گیا۔ زیم خان کی آنکھ دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی، اس کا اٹھنے کو دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو سویا تھا، لیکن دروازہ بجانے کے انداز سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ دروازے کی اس طرف کون ہے۔ زیم خان نے دروازہ کھولا اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دروازے کے درمیان میں رحیم خان کھڑا تھا، جس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ السلام علیکم لالا۔ زیم نے احترام اور ایکسٹرا سے کچھ زیادہ معصومانہ شکل بناتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مل گئی فرصت حویلی آنے کی، اور اگر حویلی آنے کا احسان کر ہی لیا ہے تو ناشتہ بھی گھر والوں کے ساتھ کرنے کا شرف بخت محترم۔ رحیم خان نے موقع ملتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ لالا بس نیچے آ ہی رہا تھا، زیم نے آہستہ آواز میں کہا۔ کہاں خواب میں؟ رحیم خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ رحیم کے طنز پر زیم نے اپنی گردن سہلائی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ جلدی فریش ہو کر نیچے آؤ، رحیم نے جیسے حکم دیا تھا۔ جی لالا۔ رحیم نے فوراً کہا، کہیں اور بےعزتی نہ ہو جائے۔ رحیم اسے آخری گولی سے نوازتے ہوئے نیچے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے، کچھ یاد آنے پر واپس زیم خان کی طرف پلٹا۔ اور ہاں، اپنے کرائم پارٹنر کو بھی اٹھاؤ، اور اگر 10 منٹ تک تم دونوں نیچے نہ آئے تو 11ویں منٹ میں میری جوتی ہوگی اور تم دونوں کا سر۔ رحیم کی دھمکی پر زیم خان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ آج اسے یقین تھا اگر وہ لالا کی بات نہیں مانے گا تو اسے واقعی جوتیاں پڑ جانی تھی، کیونکہ زیم اور رمضان خان پچھلے 1 ہفتے سے حویلی نہیں آئے تھے۔ وہ بغیر کسی کو بتائے ترکی چلے گئے تھے۔ وہ تو شکر تھا سامنے رحیم تھا، زاویان خان نہیں۔ اگر زاویان ہوتا تو اس نے انہیں کٹ پہلے لگانی تھی اور دھمکی بعد میں دینی تھی۔ زاویان کے بارے میں سوچتے ہی زیم نے جھرجھری لی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ رحیم کے دیے ہوئے 10 منٹ میں سے 1 منٹ تو گزر بھی گیا، اور اسے ابھی حمدان کو بھی جگانا تھا، جسے نیند سے اٹھانے کے لیے 9 منٹ تو دور کی بات ہے، 9 گھنٹے بھی کم تھے۔ زیم 2 منٹ میں فریش ہو کر حمدان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حمدان خان جن کپڑوں میں ترکی سے آیا تھا، انہیں کپڑوں میں اوندا منہ پڑا خراٹے مار رہا تھا۔ زیم خان اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے آسانی سے نہیں اٹھنا۔ زیم نے سوچتی نظروں سے حمدان خان کو دیکھا، جو گھوڑے کاڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ پھر اس نے سائیکل پر پڑے پانی سے بھرے جگ کو دیکھا، اور اگلے ہی منٹ زیم نے جگ کا سارا پانی حمدان خان کے منہ پر ڈال دیا۔ سیلاب آ گیا۔ حمدان خان بڑھاتے ہوئے اٹھا۔ زیم نے افزاریت سے اس کی اوور ایکٹنگ دیکھی تھی۔ سیلاب آیا تو نہیں ہے، لیکن اگلے 2 منٹ میں فریش ہو کر نیچے نہ پہنچا تو سیلاب نے ضرور آنا ہے، اور وہ بھی تیرے اور میرے فون کا۔ رحیم لالا بہت غصے میں، اور اب تک تو انہوں نے زاویان لالا کو بھی فون کر دیا ہوگا۔ زیم نے اضطرابی کیفیت میں کہا تھا، تو آپ مجھے آرام سے بھی تو اٹھا سکتے تھے، یہ سوتیلی ماں والا سلوک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمدان نے روٹھے پن سے کہا تھا۔ سوتیلی ماں کے بچے، ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھو اور ایمانداری سے بتاؤ، تم آرام سے اٹھنے والی چیز ہو؟ زیم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تھا۔ حمدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اس کے ضمیر نے جواب دیا تھا، نہیں، لیکن وہ حمدان خان کیا جو اپنی بےعزتی قبول کرے؟ چلیں لالا، فضول باتوں میں آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہٹے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ رحیم لالا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حمدان اپنی کہہ کر بغیر زیم کی سنے 1 سیکنڈ میں واش روم میں بند ہوا تھا۔ زیم خان تو اس کے انداز پر اشش کر رہ گیا تھا۔ کیا کہنے تھے بھائی حمدان خان کے؟ 5 منٹ بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جہاں انہیں شدید گولیوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ٹیبل پر اس وقت صبیہ بیگم اور زاویان خان کے علاوہ حویلی کے تمام فرد موجود تھے۔ ابھی بھی نہیں آنا تھا؟ تم دونوں نے اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ 2 دن بعد خان کی فلائٹ تھی ترکی کی، اس کے ساتھ ہی آ جاتے۔ توصیف خان نے گہرا طنز کیا تھا۔ اسی لیے تو 2 دن پہلے آ گئے، اگر لالا کے ساتھ آتی تو ہڈیاں سلامت تھوڑی ہوتی۔ حمدان خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سب نے سنی تھی۔ وہ تو ابھی بھی سلامت نہیں رہنی حمدان خان، کیونکہ لالا نے اسپیشل تم دونوں سے ملنے کے لیے اپنی کل کی امریکہ کی فلائٹ مس کی تھی۔ اس وقت وہ جاگنگ کے لیے گئے ہیں، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ رحیم کا انداز بے فکر تھا، لیکن اس کی بات نے زیم اور حمدان کے چہروں کا رنگ اڑا دیا تھا۔ ان کے اڑے رنگ دیکھ کر سب حویلی والوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کھانا تو کھانے دے بچوں کو، اتنے دنوں بعد گھر آئے اور آپ لوگوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ امینہ بیگم جو اس وقت زیم کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال رہی تھی، انہوں نے ان دونوں کی سائڈ لی تھی۔ جی اچھے سے کھانا کھلائیں انہیں، ویسے بھی انرجی کی اب ضرورت ہے انہیں۔ واصف خان نے بھی ان کی ٹانگ کھینچنے میں حصہ ڈالا تھا۔ مورے اپنے بیٹے کی شادی کریں جلدی سے، یہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، بیوی آئے گی تو انہیں ٹھیک کرے گی، اور یہ اماں سومو کی جان چھوڑیں گے۔ حمدان خان نے رحیم خان کو دیکھتے ہوئے ناک سکیڑ کر امینہ بیگم سے شکایت کی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے برخوردار؟ آغا جان نے حمدان خان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں تو کب سے ریڈی ہوں اپنی بیوی سے ٹھیک ہونے کے لیے، آپ ہی بسم اللہ نہیں کر رہے۔ حمدان خان نے منہ پھلا کر کہا تھا، استغفراللہ، اتنا بھی شرم ہوتا اللہ کسی کو نہ دے۔ حمدان کے جواب پر آغا جان نے ضبط سے کہا تھا، ان کا یہ پوتا ان کے بس سے باہر تھا۔ حمدان خان حویلی کا سب سے چھوٹا اور سب سے بگڑا ہوا سپوت تھا۔ حمدان خان کی سنہری آنکھیں، گورے رنگ، پٹھانی خوبصورت نقوش اور
گنی گولڈن بیئرڈ کے ساتھ ایک جابر اور دلکش مرد تھا اور ان سب کا تضاد اس کا 6 فٹ سے نکلتا تھا، جو اس کی دلکشی اور پرسنالٹی میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ عمران خان اپنی ضد کا بے حد پکا اور غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے والا ایک جذباتی پٹھان تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویان خان حویلی میں داخل ہوا تھا۔ جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر ہلکے ہلکے پسینے کی وجہ سے بلیک ٹراؤزر شرٹ اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اب سہولیوں میں بھی جان لیوا لگ رہا تھا۔ زاویان خان سیدھا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر رکا تھا۔ زائم اور رمضان زاویان کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم لالا، دونوں کو زیادہ ایکسٹرا عزت اور احترام سے سلام کرنے کے بعد اپنی نظریں جھکا کر کھڑے تھے۔ اس وقت وہ دونوں اسکول کے سب سے زیادہ تمیزدار بچے لگ رہے تھے جنہوں نے کبھی کوئی الٹا کام نہ کیا ہو۔ خجستہ، اوپر جم میں میرا جوس بھجواؤ۔ زاویان خان نے دونوں پر غصے سے بھری نظر ڈال کر خجستہ ملازمہ کو جوس کھلا کر اوپر جم میں چلا گیا۔ زائم اور رمضان اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ دونوں کے ہی منہ لٹک گئے، جیسے ٹیچر نے ان کی بدتمیزی پر ان کی تعریف نہ کی ہو۔ لالا نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ لگتا ہے اس دفعہ معاملہ کچھ زیادہ گرم ہے، رمضان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ گرم نہیں، پورا تندور ہے اس دفعہ معاملہ۔ زائم نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ یا لالا، آپ مزید ہارٹ اٹیک تو نہ دینا۔ زائم کا انداز التجائی تھا۔ ہارٹ اٹیک کے بچے، یہ سب ایک ہفتہ پہلے ترکی جانے سے پہلے سوچنا تھا نا، وہ بھی لالا کے منع کرنے کے باوجود اور کسی کو بتائے بغیر۔ رحیم خان نے انہیں احساس دلایا تھا۔ زائم اور رمضان کو اپنی غلطی کا اب احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا چکے تھے، اگر ترکی نہ جاتے تو شرط ہار جاتے اور ہار خانزادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے زاویان کے منع کرنے کے باوجود وہ دونوں بغیر کسی کو بتائے ترکی چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زاویان کبھی بھی انہیں اکیلے ترکی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان دونوں کی اتنی شکل دیکھ باقی حویلی والوں کو بہت سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں صرف زاویان خان سے ہی کنٹرول ہوتے تھے۔ میں تو اپنی تائی جان کے ساتھ ناشتہ کروں گا، رمضان خان نے فوراً سے کہا۔ وہ ریسٹ کر رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ پلان تو بالکل کام نہیں کرے گا۔ سو ٹرائی سم تھنگ ایلس۔ رحیم خان سمجھ گیا تھا کہ رمضان ضرور اب تائی جان سبیہ سے سفارش کروانے کے چکر میں، اس لیے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے اسے مشورے سے بھی نواز دیا۔ مورے، میں بتا رہا ہوں آپ کو جلدی اپنے بیٹے کی شادی کریں، ورنہ انہوں نے لڑاکا پپو والے کام شروع کر دینے ہیں۔ رمضان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے دوبارہ امینا بیگم سے رحم کی شکایت کی تھی۔ رحیم خان نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تم دونوں نے پہلے ناشتہ کر لو، پھر خان سے بات کر لینا۔ امینا بیگم نے انہیں پیار سے پہلے ناشتہ کرنے کو کہا تھا۔ بات کر لینا یا ہڈیاں توڑوا لینا؟ توصیف خان نے زائم اور رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی تھی۔ توصیف کے طنز پر سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ سب کے ہنسے پر ان دونوں نے منہ پھلایا تھا۔ آج سے خان نے سب کو ہنستے دیکھ سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے ان کا بڑا بیٹا تھوڑی دیر پہلے اوپر گیا تھا، اور ان کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ زاویان خان بھی سب کی طرح ہنسے اور مسکرانے لگ گئے۔ انہیں لگا تھا ملیحہ کے جانے کے کچھ عرصہ بعد زاویان سب کچھ بھول جائے گا، لیکن انہیں کہاں پتہ تھا کہ سچی محبت بھولی نہیں جاتی۔ وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، بس ایک زاویان خان ہی تھا جسے وقت نے ٹھیک کرنے کے بجائے مزید پتھر بنا دیا تھا۔ ہمارا اس وقت کلاس میں بیٹھی اپنے لیکچر ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاریت تھی۔ اس نے اپنے دائیں طرف عروہ کو دیکھا جو نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ اسے پہلے تو حیرانگی ہوئی، پھر اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا وہ عروہ نوٹ نہیں بنا رہی، بلکہ کاپی پر ایک عجیب سی شکل بنا کر اس کے اوپر خڑوس ٹیچر لکھ رہی تھی۔ عجیب سی شکل کو دیکھ کر ہمارا کی ہنسی چھوٹی۔ ہنسی کی آواز سن کر ٹیچر نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹیچر کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے ہمارا نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ واہ، میری بیسٹی آرٹسٹ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سرگوشی سے عروہ سے کہا۔ ایسی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں دکھاتی رہوں گی، عروہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہمارا نے دونوں ہاتھ عروہ کے چہرے کے پاس سے رول کر کر ہم نے دونوں کانوں کو لگایا، جیسے کوئی بڑی دادی اپنی لاڈلی بیٹی کی نظر اتار رہی ہوں۔ اتنے میں ٹیچر ان کے ٹیبل کے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر انہیں تنبیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال سے یہاں کلاس ہو رہی ہے۔ ٹیچر کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ ہمارا نے فوراً اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ابھی ٹیچر ان کی مزید عزت افزائی کرتی ہے، اس سے پہلے ہی بیل بج گئی۔ بیل کی آواز سنتے ہی ہمارا اور عروہ تیزی سے کلاس سے باہر نکل گئی۔ یہ سب 1 سیکنڈ میں ہوا تھا۔ ٹیچر نے انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کلاس سے باہر آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس لگی۔ ٹیچر کا چہرہ دیکھنے والا تھا یار، ہمارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوچو اگر وہ اپنی خوبصورت پینٹنگ دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ عروہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کیا ٹیچر تمہاری فین ہو جاتی؟ ہمارا نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نہ کر یار، میرا پیر پھٹ جائے گا۔ عروہ نے ہنستے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلا کینٹین چلے، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہمارا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ تمہیں تو ہمیشہ ہی بھوک لگی رہتی ہے۔ عروہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اچھی بات ہے نا، چھوٹی زندگی ہے، کھا پی کر گزارنی ہے میں نے تو۔ ہمارا نے بے فکری سے کہا۔ کھاتی پیتی ہی رہنا بس، میرے لیے جیجو نہ ڈھونڈ لینا۔ عروہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ استغفراللہ، میں کیوں ڈھونڈوں اسے مجھے ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارا کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا، اور ویسے بھی تم مجھ سے بڑی ہو، پہلے تو تمہیں میرے لیے جیجو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارا نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر نروٹے پن سے کہا تھا۔ جو حکم میری جان، اب جیسے ہی کوئی ہینڈسم بندہ نظر آئے گا ہم سے کڈنیپ کر کے تمہارے جیجو بنا دیں گے۔ عروہ نے ہمارا کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلائے اور ہنستے ہوئے کہا۔
اتنی تم کڈنیپر، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے نا میں جیجو کو دیکھ کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ہمائرا کی اوور ایکٹنگ عروج پاتی۔ ہاں بس کرو، میری ایکٹنگ کی دکان چلو تو میں کچھ کھلاؤں، ورنہ تم نے مجھے انسان آ کر مار دینا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کینٹین کی طرف چل پڑی۔ اور وہ ہمائرا کی بچپن کی دوستی، دونوں کے گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے بچپن میں بھی ساتھ گزرا تھا۔ زاویان خان اس وقت حویلی کے آفس میں تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف شیر خان اور دلاور خان بیٹھے تھے۔ زاویان خان نے ٹیبل کے دراز سے اپنی پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھی، جسے دیکھ شیر خان اور دلاور خان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ زاویان خان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، شیر خان نے کچھ کہنا چاہا، بغیر اٹکے میرے سوالوں کا جواب دو۔ زاویان خان نے سخت لہجے میں شیر خان کو ٹوکا۔ سر، وہ لاہور میں ہیں۔ اس دفعہ دلاور خان نے جواب دیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ زاویان نے دلاور کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی تھیں۔ سر، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہمیں لگتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے وہ لاہور میں ہے۔ آپ کے آرڈرز کا انتظار ہے، بس آپ کے آرڈر دیتے ہی ٹیم لاہور میں انویسٹیگیٹ کرے گی۔ دلاور خان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ کنفرم کیوں نہیں ہے؟ زاویان نے ایک اور سوال لگا۔ سر، کیونکہ ہمارے پاس کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے اور ہم بس شک اور فوٹیج کی مدد سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن پر ہمیں شک ہوتا ہے ان کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد بھی ہمیں ان کا ڈی این اے میچ کرنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہی ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہماری تلاش پوری کر سکتا ہے۔ جب تک ڈی این اے میچ نہیں ہوتا ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے۔ دلاور نے بڑے ادب سے ساری تفصیل بتائی۔ جی سر، اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہوتی تو ہم ایک ہفتے میں انہیں ڈھونڈ لیتے۔ شیر خان نے بھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بات میں حصہ ڈالا تھا۔ شیر خان کے الفاظ سن کر زاویان خان نے ٹیبل سے اپنی پسٹل اٹھا کر شیر خان کے پیچھے رکھے واز پر فائر کیا تھا۔ گولی بالکل شیر خان کے سر کے پاس سے گزری تھی۔ شیر خان ہڑبڑاتے ہوئے سیٹ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دلاور اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگر میرے پاس اس کی تصویر ہوتی تو میں اسے ایک ہفتے کے بجائے ایک دن میں ڈھونڈ لیتا۔ اور تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے شیر خان کہ میں اس کی تصویر تمہیں دکھاتا؟ زاویان خان ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ سوری سر، شیر خان نے شرمندہ ہوتے معافی مانگی۔ زاویان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ دلاور، جلد از جلد لاہور میں انویسٹیگیشن شروع کرو اور ہر چیز پر نظر رکھو، کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ زاویان نے سنجیدگی لہجے میں دلاور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یس سر، دلاور نے کہتے ہوئے اپنا فون نکال کر کسی کو میسج کیا۔ زاویان نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو باہر جانے کو کہا۔ تمہیں اپنی عزت افزائی کروائے بغیر سکون نہیں ملتا نا؟ باہر آتے ہی دلاور نے شیر خان سے پوچھا تھا۔ چھوڑو، ماڑا ہو گیا اب تو، شیر خان نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ احتیاط کیا کرو ورنہ اگلی دفعہ فواد کی جگہ تیرے سر نے ہونا ہے۔ دلاور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ سر نے کیا تھوڑی کی ہے جو باقی کسر تم پوری کر رہے ہو؟ شیر خان نے دلاور کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ دلاور اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کی ایٹیٹیوڈ پر شیر خان دانت کچکچاتے ہوئے رہ گیا تھا۔ دلاور اور شیر خان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زاویان خان کے آفس کا دروازہ دوبارہ ناک ہوا۔ زاویان نے اپنے سامنے رکھی فائل سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور کم ان کہہ کر آنے والے کو اجازت دی۔ اندر داخل ہونے والے وجود نے اپنے منہ کے سامنے ایک بڑا سا سرخ گلاب کے پھولوں کا بوکے کیا ہوا تھا۔ عمدان خان نے پھول اپنے منہ کے سامنے سے ہٹا کر اپنی طرف سے زاویان خان کو سرپرائز دیا تھا، لیکن زاویان کا چہرہ انور سنجیدہ تھا۔ زاویان خان نے اس نوٹنکی کو دیکھ کر اپنی پشت ایئر کے ساتھ لگا کر خود کو ریلیکس کر لیا۔ اسے پتہ تھا اب یہ نوٹنکی جلد اس کی جان چھوڑنے والا نہیں۔ یا لالا سرپرائز ہونے کی جھوٹی ایکٹنگ ہی کر لے، میں نے اتنی محنت سے آپ کے لیے بوکے بنوائے ہیں۔ عمدان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا میرے لیے یہ فضول حرکتیں کرتے ہو۔ عمدان توصیف خان۔ زاویان خان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عمدان کو زاویان کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر معلوم ہو گیا تھا اس دفعہ معاملہ کافی سنگین ہے۔ زاویان اپنے بھائیوں کا پورا نام تب ہی لیتا تھا جب وہ ان سے سخت ناراض ہو یا غصے میں ہو۔ عمدان نے گہری سانس لیتے ہوئے بوکے زاویان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ لالا، آئی ایم سوری، میں اپنے کیے کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ عمدان نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ جب جانتے ہو جو تم نے کیا وہ غلط تو میرے سامنے کیا کر رہے ہو؟ اور مجھے لالا کہنا بند کرو۔ اگر تمہارے لیے میری بات ماننا اتنا ضروری نہیں ہے تو مجھے لالا کہنے کی بھی زحمت نہ کیا کرو۔ عمدان۔ زاویان سر درجے میں کرایا تھا۔ لالا ایسے تو نہ کہنا پلیز، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اس طرح لاتعلقی تو نہ برتیں اور میں آپ سے لالا کہنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں مر نہ جاؤں؟ زاویان خان کے الفاظوں پر عمدان خان نے تڑپ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان نے اس کی تڑپ کو نظر انداز کرتا اپنی چیئر سے اٹھ کر ونڈو کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے تو تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا عمدان۔ تم اچھے سے جانتے ہو ہمارے دوست سے زیادہ دشمن ہے، پھر بھی تمہارے لیے جانا زیادہ ضروری تھا۔ لالا، مجھے کچھ نہیں سننا، تم جا سکتے ہو۔ ابھی عمدان مزید کچھ کہتا زاویان اس کی بات سختی سے کاٹ گیا تھا۔ عمدان خان 2 سیکنڈ تک اس کی پوچھ کو دیکھتا رہا اور اگلے ہی لمحے زاویان کے سامنے جا کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں گھسا گیا۔ نہیں جاؤں گا، جب تک آپ مان نہیں جاتے نہیں جاؤں گا، عمدان نے ضدی پن سے کہا تھا۔ وہ زاویان کے ساتھ ایسے ہی چپکا ہوا تھا جب کوئی بچہ شرارت کرنے کے بعد وہ اپنی روٹھی ہوئی ماں سے چپکتا ہے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بچپنا ہے؟ زاویان خان نے چڑھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہتا۔ جو بھی ہے بس آپ سے ہی ہے۔ عمدان نے اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے
نفی میں سارے لاتے ہوئے کہا تھا۔ بدتمیزی نہ کرو، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ زاویان نے اسے جھڑکا تھا۔ آپ ہی میرے لالا ہیں، آپ ہی میری گرل فرینڈ بھی ہیں، آپ کر دینا معاف، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، چاہے تو قسم لے لیں، لیکن اس طرح ناراض تو نہ ہونا۔ حمدان نے اس کے جھڑکنے کا اثر لیے بغیر اس کے گرد اپنے گھیرے کو اور تنگ کیا تھا۔ حمدان خان کے انداز پر زاویان کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے امید ہے تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے، زاویان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ حمدان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ اب بھی ناراض ہے تو میں چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ میں تمہیں بچہ لگتا ہوں یا لڑکی جسے منانے کے لیے تم چاکلیٹ اور پھول لائے ہو؟ زاویان نے اسے سخت پوری سے نوازا تھا۔ آپ روٹ سے تو محبوبہ کی طرح ہی ہیں، حمدان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ زاویان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں لالا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ حمدان نے کان کھجایا تھا۔ زائم کہاں ہے؟ زاویان نے زائم کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ پھولوں کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ زاویان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ دراصل لالا یہ پلان زائم لالا کا تھا، لیکن میں نے ان سے پہلے ہی ڈرائیور سے پھول لے لیے۔ حمدان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے چہرہ اسے کے آگے کیا تھا۔ ابھی زاویان کچھ کہتا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور زائم خان کا ایک بڑا سا بکے لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ زائم حمدان کو دیکھ کر ٹٹکا تھا۔ سوری لالا، زائم نے بکے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بکے ایسے دے رہا تھا جیسے اپنی گرل فرینڈ کو پروپوز کر رہا ہو، نہ کہ اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگ رہا ہو۔ تم دونوں نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے، یہ پھول اور یہ چاکلیٹس دے رہے ہو؟ ہاں؟ زاویان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ اوہ یاد آیا، میں چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے چاکلیٹس نکال کر زاویان کے آگے کی تھی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے یہ پھول اور چاکلیٹس غائب کرو، ورنہ میں نے تم دونوں کی شکلیں بگاڑ دینی ہیں۔ زاویان کا دل کر رہا تھا وہ ان دونوں کو بھونک کر رکھ دے۔ زاویان کی دھمکی کا ان پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ وہ دونوں پھول اور چاکلیٹس آفس سے باہر رکھ آئے تھے اور وہ نظریں جھکائے زاویان کے سامنے کھڑے تھے۔ زائم خان کیا وضاحت دو کہ اپنے عمل کی؟ زاویان خان نے زائم کو تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی وضاحت نہیں لالا، میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں۔ زائم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ تم بڑے ہو زائم خان، کم از کم تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، بجائے اس کو روکنے کے یا مجھے انفارم کرنے کے تم خود اس کے ساتھ نکل پڑے۔ مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی زائم خان۔ زاویان کی جاڑ پر زائم کا سر مزید جھکا تھا۔ لالا، زائم لالا کی غلطی نہیں ہے، میں نے انہیں قسم دی تھی۔ زائم کے جھکے سر کو دیکھ کر حمدان نے فوراً بات پوری بتائی تھی۔ زاویان نے خون نشان آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا حمدان خان تو میری گن ہوگی اور تمہارا سر ہوگا، سمجھے؟ زاویان خان پوری شدت سے داڑا تھا۔ جی لالا، حمدان خان نے سر ہاں ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔ زاویان نے ان کی طرف اپنا رخ بدل کر منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا، کوئی دشمن ان دونوں پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے زاویان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوری لالا، ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، حمدان اور زائم نے یک زبان کہا تھا۔ تم دونوں نے سوچا اگر تم دونوں کو کچھ ہو جاتا تو محمد چچی جان کا کیا ہوتا؟ زاویان کے سوال پر ان کے سر مزید جھکے تھے۔ سر اٹھاؤ، خانوں کے سر جھکے اچھے نہیں لگتے، زاویان نے رعب سے کہا تھا۔ جی لالا، دونوں نے اپنے جھکے سروں کو اوپر اٹھایا تھا۔ زاویان نے ہاتھ کے اشارے سے حمدان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ حمدان نے اس کے پاس آتے ہی اس کے گلے لگ گیا۔ سوری لالا، اس نے ایک دفعہ پھر سوری کہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، کوشش کیا کرو ایسے کام ہی نہ کرو کہ سوری کہنا پڑے۔ زاویان نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے تم صبح 3 بجے اٹھ کر میرے ساتھ جاگنگ کرو گے اور جم کرنے کے بعد حویلی کی بچیوں کو خود کالج ڈراپ کرنے سے لے کر شام تک کے سارے کام تم کرو گے، اور شام 5 بجے سے 11 بجے تک مردان خانے میں زمینوں اور گاؤں کے کاموں کے حساب کتاب دیکھو گے۔ 11 بجے سے پہلے اور 3 بجے سے بعد تم مجھے کمرے سے باہر نظر آؤ۔ از دیٹ کلیئر؟ زاویان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے حمدان سے پوچھا تھا، جس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اور ہاں، بڑی حویلی کی بچیوں کو بھی تم ہی پک اینڈ ڈراپ دو گے؟ زاویان نے اس کی سزا میں اضافہ کر گیا تھا۔ واٹ لالا، پلیز بڑی حویلی کو رہنے دینا، حمدان نے آز بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو 1 مہینے کے لیے رائم کے سیکرٹری بن جاؤ، کیونکہ سزا تو تمہیں ملے گی۔ زاویان خان کا لہجہ اٹل تھا۔ پہلا آپشن ہی ٹھیک ہے، رائم لالا نے تو پتہ نہیں کون کون سے جنم کے بدلے نکال لینے ہیں مجھ سے، اور پورا سوتیلی ماؤں والا سلوک کرنا ہے، حمدان نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے۔ زاویان خان نے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہ انداز سے کہا تھا۔ جا رہا ہوں۔ حمدان منہ پھلاتے ہوئے باہر جانے کے لیے مڑا تھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ زاویان کو ہگ کر کے اس کے گال پر کس کرنے کے بعد اس کے کان میں باہر جانے من آپ کے گلاب اور چاکلیٹس باہر رکھے ہیں، اگر دل کرے تو لے لینا، سرگوشی کر کے باہر کی طرف بھاگا۔ یہ سب اس نے کچھ لمحوں میں کیا تھا۔ زاویان نے اس کی حرکت پر سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بھیج گیا۔ تم مرو گے میرے ہاتھوں حمدان خان، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان خوبصورتی سے کہکا لگاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ حمدان کے جانے کے بعد اب زاویان کی نظر کا مرکز زائم خان تھا، جو ابھی بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ زاویان نے زائم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہمیں اپنے رشتوں کو کمزوری نہیں طاقت بنانا ہے زائم خان، اگر تم اپنے رشتوں کو اپنی کمزوری بناؤ گے تو لوگ انہیں اپنی طاقت بنا لیں گے اور پھر انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حمدان خان کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ اگر وہ تمہاری کمزوری ہے بھی
تو اسے دوسروں پر واضح مت ہونے دو، سمجھ رہے ہو؟ زاویان خان کا چہرہ سنجیدہ لیکن لہجہ نرم تھا۔ جی لالا، زائم نہیں سمجھتے ہوں، زائم نہیں۔ زائمہ نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا، سر اوپر زائم خان۔ زاویان کے کہنے پر زائم نے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا۔ ادھر آؤ۔ زاویان نے اپنا بازو کھولتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ زائم کے دل کو سکون ملا تھا، اتنے دنوں بعد اپنے بھائی کو گلے لگا کر۔ سکون تو زاویان کو ملا تھا لیکن وہ اپنی جذبات عیاں نہیں کرتا تھا۔ مجھے امید ہے تم دوبارہ ایسی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ زاویان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جی لالا، میرے لیے کیا سزا ہے؟ تھوڑی دیر بعد زائم نے زاویان سے الگ ہو کر معصومیت سے پوچھا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم حمدان کی سزا میں اس کی کوئی مدد نہیں کرو گے، نہ ہی اس کا کسی الٹی حرکت میں ساتھ دو گے۔ زاویان نے اپنا فیصلہ سنا کر دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی تھی اور سامنے پڑی فائل کو آگے پیچھے کرنے لگا۔ زائم زاویان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زاویان ان سے بہت پیار کرتا ہے لیکن کبھی اقرار نہیں کرتا۔ زائم نے زاویان کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ہمیشہ کی طرح سرخی تھی۔ پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ تھی جس نے زاویان کی آنکھوں سے زندگی کی رمق ہی چھین لی تھی۔ زائم کے پاس میں ہو تو وہ اپنے بھائیوں کی ہر تکلیف دور کر دے۔ کچھ کہنا ہے؟ زائم کو کچھ سوچ میں گم اپنی طرف دیکھتا پا کر زاویان نے اس سے پوچھا۔ نہیں لالا، زائم مختصر سا جواب دے کر آفس سے باہر چلا گیا۔ ریحان خان کی گاڑی کشمیر کی سڑکوں پر فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ ریحان خان نے اس وقت بلو شلوار قمیض کے ساتھ بلیک پشاوری چپل پہنی تھی، بال جل سے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے اور اپنی شہد رنگ آنکھوں کو بلیک سن گلاسز چھپایا ہوا تھا۔ پھولے مسلز کی وجہ سے قمیض اس کے سینے اور بازو سے چپکی ہوئی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی اپنے فارم ہاؤس پر آ کے رکی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر کافی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ریحان خان کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا اور کشمیر کا پی ایم تھا۔ اس کی آج پریس کانفرنس تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ ریحان خان کو دیکھتے ہی اس کا سیکرٹری اس کے پاس پہنچ گیا۔ سر ابھی تو 1 گھنٹہ ہے کانفرنس سٹارٹ ہونے میں، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا کیونکہ اس نے ابھی کانفرنس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، مجھے تم سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ کیوں مجھے تم سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا؟ ریحان نے آئی برو اچکاتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں سر، وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے کانفرنس میں تو تم نے نیوز والوں کو پہلے ہی فارم ہاؤس کے اندر آنے کیوں دیا؟ کیا تمہارے چچا کے بیٹے ہیں جو پروٹوکول دے رہے ہو؟ 5 منٹ میں سب کو باہر کرو، اور کانفرنس کے ٹائم سے پہلے کوئی بھی اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ریحان خان نے فارم ہاؤس میں پھیلے نیوز اینکر کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ جی سر، میں ابھی سب کو باہر نکلوا دیتا ہوں۔ سیکرٹری نے فوراً کہا۔ نواز چودھری آنے والے ہیں، ان کا اچھے سے ویلکم ہونا چاہیے۔ ریحان خان نے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک اور حکم صادر کیا تھا۔ لیکن سر، نواز چودھری تو 5 منٹ پہلے ہی یہاں آ چکے ہیں۔ ریحان کے قدم اچانک روکے تھے۔ کیا کہا؟ آ چکے ہیں؟ مطلب وہ ڈیل میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ کہاں ہیں؟ ریحان خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر آپ کے آفس میں ہیں۔ اوکے۔ ریحان خان اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ ریحان خان آفس کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نواز چودھری آفس کے ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ریحان خان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ انتظار کے لیے معذرت چودھری صاحب، ریحان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں بس ابھی آیا تھا۔ نواز چودھری نے ریحان خان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ریحان نے بیٹھنے کی دعوت دی۔ ریحان خان بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، مل کر اچھا لگا آپ سے، نواز چودھری نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ کام کر کے اور بھی اچھا لگے گا چودھری صاحب۔ ریحان نے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا تھا۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا، لیکن مسٹر کمال کو راضی کرنا آسان نہیں۔ نواز چودھری نے ریحان کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں راضی نہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جو انہیں چاہیے میں اسے حاصل کرنے میں ان کی مدد کروں گا، اور جو مجھے چاہیے اسے حاصل کرنے میں وہ میری مدد کریں، سمپل۔ ریحان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے خان صاحب، اس میں الٹا کیا ہے؟ ریحان نے سوال کیا۔ مسٹر کمال لاہور کے علاوہ باقی پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں آتے، لاہور میں وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ایسے میں ان سے کشمیر آنے کے متعلق بات کرنا مشکل ہے۔ نواز چودھری نے وضاحت دی۔ آپ انہیں ابھی کال ملائیں اور کہیں میں انہیں یوسف خان اور ملیحہ خان کی بیٹی دے سکتا ہوں، اور پھر دیکھیں۔ ریحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیا یوسف کی بیٹی؟ نواز کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، مسٹر کمال کو یوسف خان کی بیٹی چاہیے، جس صرف میں انہیں دے سکتا ہوں۔ ریحان خان نے یوسف کی بیٹی کے نام پر نواز چودھری کے چہرے پر چھانے والی حیرانگی کو بخوبی نوٹ کیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ نواز چودھری نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیا آپ کو میرے چہرے سے لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ریحان نے نواز چودھری کے سوال پر ناگواری سے کہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ڈیل ڈن سمجھو، میں کوشش کروں گا مسٹر کمال آپ کو 1-2 دن میں خود کال کریں، نواز چودھری نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا۔ ان کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ ریحان خان کے آفر سے بہت خوش ہیں۔ اوکے، آئی کین ویٹ۔ ٹھیک ہے مسٹر نواز چودھری، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مجھے کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے۔ ریحان خان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے مسٹر خان، مجھے بھی اب چلنا چاہیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نواز چودھری ریحان سے ہاتھ ملا کر آفس سے باہر نکل گئے۔ چودھری کے باہر نکلتے ہی ریحان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی تھی۔ تمہاری بربادی شروع زاویان خان، ریحان نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔